سوئی ہوئی ہے، یہ قوم اخیر وقت میں بیدار ہوتی ہے۔ حالات حاضرہ کے منظر کا نقشہ کھینچ کر کے رکھنے کی ہمارے علماء نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ ہر اعتبار سے جگانے کی کوشش کی کہ اے لوگوں بیدار ہو جاؤ، تم جس جگہ پر کھڑے ہو یہ تمہارے کھڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے، تمہارا مقام کچھ اور ہے، تم کہاں ہو؟ مومن کی زندگی شروع ہوتی ہی مرنے کے بعد ہے۔ مومن کے لیے تو دنیا ہے ہی قید خانہ، یہاں ہم اور آپ کمانے کے لیے، بنگلہ گاڑی مکان بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم لوگ یہاں آئے ہیں ناموس رسالت کے لیے، ہم یہاں آئے ہیں تحفظ رسالت کے لیے، ہم یہاں آئے ہیں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرنے کے لیے، ہم یہاں آئے ہیں ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے، ہم یہاں آئے ہیں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، ہم دنیا میں آئے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، ہم یہاں آئے ہیں اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کے لیے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ ہماری زندگی کو دیکھ کر کے لوگ متاثر ہوں، اور جب ہم چلے تو لوگ یہ کہیں دیکھو یہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اس دور کے ماحول سے ہم لوگ اگر یہ امید لگا کر کے بیٹھے کہ اس دور میں اب مائیں جو ہیں صلاح الدین ایوبی جیسے بیٹوں کو جنم دے گی، اس دور میں مائیں جو ہے محمد بن قاسم جیسی اولادوں کو جنم دے گی، اس دور میں جو ہے غریب نواز جیسی اولادوں کو دنیا جنم دے گی، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ مائیں اور تھی جو تہجد گزار تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک خاتون اپنے 6 سال کے بیٹے کو لے کر کے بدایوں سے ہجرت کرتی ہے اور دہلی کی سرزمین پر تشریف لے کر کے جاتی ہے۔ سر سے جو ہے شوہر کا ہاتھ اڑ چکا ہے، بیوہ ہو چکی ہے، بچے کے سر پر یتیمی کا ہاتھ ہے، بدایوں سے ہجرت کر کے دہلی کی سرزمین پر جا کر کے ایک 4 کوٹری کے اندر زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن وہ عورت اللہ اکبر آج کی عورتوں کی طرح نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ تھی ضرور اسی روئے زمین پر، وہ تھی رہنے والی ہندوستان کی۔ اللہ اکبر دہلی کی سرزمین پر زندگی اس نے گزاری ہے، لیکن تہجد گزار تھی، نماز کی پابند تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس عورت کا حال وہی تھا، وہ جانتی تھی کہ مصطفیٰ کریم کی سنتوں کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کبھی کسی غیر محرم مرد کی طرف نظر نہیں پڑنی چاہیے، کوئی غیر محرم مرد اسے نہ دیکھ سکے۔ آپ جانتے ہیں ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ہر سال جو ہے یہ اعلان کیا جاتا ہے رضا سوشل سروس اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے بھی، اور اس کے بعد محرم کے موقع پر بھی، عید میلاد النبی کے موقع پر بھی، جلوسوں کے موقع پر بھی، بہت سارے موقع پر مساجدوں سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ عورتوں بازار تمہارا گھر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمہیں بازاروں میں گھومنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تم بازاروں کی زینت نہیں ہو، تمہیں سنورنا ہے اپنے شوہر کے لیے، تمہیں سجنا ہے اپنے شوہر کے لیے۔ تمہارا تو مقام یہ ہے کہ اگر تم وضو بنانے کے لیے بیٹھو اور وضو بناتے وقت اگر غیر محرم مرد جو ہے تمہارے پاس کھڑا ہو اور تمہیں آستین کا بٹن کھول کر کے جب آستین چڑھانی پڑے اور یہ ہاتھ کا حصہ یعنی کہ اللہ اکبر کلائی سے لے کر کے یہاں تک کا حصہ اگر اس پر کسی غیر محرم مرد کی نظر پڑ جائے، وضو بنانے کے لیے تم اگر بیٹھو جبکہ نماز کا وقت نکل رہا ہو، نماز تمہیں ادا کرنی ہو، اور نماز کے لیے جب تم بیٹھو اور وضو بنانے کی تمہیں ضرورت ہو، اور وضو بنانے کے لیے اگر تم اس کپڑے کو اٹھاؤ اور غیر محرم مرد جو ہے تمہارا ہاتھ کا یہ حصہ دیکھ لے، تو شریعت کہتی ہے اگرچہ پانی موجود ہے لیکن تجھے ہاتھ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، تجھے آستین اونچا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نماز کا وقت ہو رہا ہے، نکل جائے گا، پانی موجود ہے تو تو پانی سے وضو نہ کر، تیمم کر لے اور تیمم کر کے نماز ادا کر لے، تیری نماز ہو جائے گی۔ اور یہ عورتیں بازاروں کے اندر چہرہ دکھا کر کے سج دھج کر کے سور کر کے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسی مائیں کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا بیٹا پیدا کر سکتی، تہجد گزار وہ خاتون جب دہلی کی سرزمین پر قدم رکھتی ہے، رات کا حصہ تہجد میں حالت سجدہ میں سر